اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری محمد علی رضوان صاحب تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الذي آذان بلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم کل 9 محرم الحرام بعد از مجلس شبیہ زنا برآمد ہوگی۔ 10 محرم الحرام بعد از نماز مغرب مجلس شام غریبہ برپا ہوگی، جس سے مولانا ذوالفقار حسین نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ 11 محرم الحرام امام بارگاہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ وسن پورہ میں مجلس سوئم برپا ہوگی، جس سے مولانا منظور حسین حافظ صاحب 8 بجے تک خطاب فرمائیں گے۔ محرم الحرام کی آخری اتوار زنانہ مجلس آزاد، جس میں شہزادہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر برآمد ہوگا۔ تمام مستورات سے شرکت کی صدا۔ چند اور اعلانات سماعت فرمائیں۔ امام بارگاہ عطائے پاس کوچہ چراغ علی شاہ موتی گیٹ میں مجالس اعزاز برپا ہوں گی۔ 20 محرم الحرام 9 بجے شام مولانا سعادت حسین انور صاحب خطاب فرمائیں گے۔ بعد از مجلس شبیہ علم غازی عباس برآمد ہوگی۔ 27 محرم تا 2 صفر 8 بجے شام روزانہ مجلس اعزاز برپا ہوگی، جس سے مولانا سعادت حسین انور صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آخری مجلس میں شبیہ زلزلہ برآمد ہوگی۔ 12 محرم الحرام 6 بجے شام مکان نمبر 52A اسٹریٹ نمبر 7 ویسٹ کرنی روڈ دارالدار کالونی شاہ کمال روڈ سمنا آباد میں مجلس اعزاز برپا ہوگی، جس سے مولانا ذوالفقار مدری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام ممنوعین سے شرکت کی صدا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ میں التماس گزار ہوں جسران عزیز الحسن جیدی صاحبان سے کہ وہ مرثیہ پانی کے لیے تشریف لائیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہ
अलैहिस्सलाम, पंजतन पाक अलैहिस्सलाम का जागो हशन, उनका इल्म व अमल, इज़्ज़त व तौक़ीर, उनकी तहारत व तमाम तर सिफ़ात की हामिल ज़ात का नाम अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम है। आज हम सब मिलकर जनाब सैयदा के हुज़ूर इस जली की शान में जिक्र पेश करेंगे। हक़ीक़तन आप सब तवज्जो रखिएगा। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ लीजिए। मतलूब कायनात
کے عباس اور علی، مطلوب کائنات کے عباس اور علی، لگتے ہیں ایک ساتھ کے عباس اور علی، چادر علی جو ہے پیمبر دکھائی دے، غازی ہو کر نقاب میں حیدر دکھائی دے، غازی ہو کر نقاب میں حیدر دکھائی دے، غازی ہو کر نقاب میں حیدر دکھائی دے۔ غازی ہو کر نقاب میں حیدر دکھائی دے، شعباں کی 4 کو ہوا عباس کا نزول، اور تیسری کو آیا جگر گوشہ رسول، آنے میں بھی حسین پہ سبقت نہ کی قبول، آنے میں بھی حسین پہ سبقت نہ کی قبول، عباس با وفا کی وفا کا ہے یہ اصول، باد حسین دہر میں آیا ہے اس طرح، سورج کے بعد چاند نکلتا ہے جس طرح، سورج کے بعد چاند نکلتا ہے جس طرح، سورج کے بعد چاند نکلتا ہے جس طرح، افلاک کو زمین پہ بچھا دیتا یہ جڑی، دو گھر سے 2 جہاں کو ہلا دیتا یہ جڑی، مٹی میں شامیوں کو ملا دیتا یہ جڑی، صفین کربلا کو بنا دیتا یہ جڑی، صفین کربلا کو بنا دیتا یہ جڑی، روکا نہ ہوتا گر اسے حکم امام نے، لے آتا یہ فرات کو خیموں کے سامنے، لے آتا یہ فرات کو خیموں کے سامنے، لے آتا یہ فرات کو خیموں کے سامنے، شیر خدا کے شیر کی ممکن نہیں مثال، شمشیر اس جڑی کی ہے آل نبی کی ڈھال، حاصل سے ہے ضبط شجاعت کبھی کمال، اب تک ہے اس کے فیض سے دریا کا غیر بھال، دنیا نتیجہ دیکھ لے غازی کے صبر کا، پانی طواف کرتا ہے پیاسے کی قبر کا، پانی طواف کرتا ہے پیاسے کی قبر کا، غیرت کی خیمہ گاہ ہے عباس کی نظر، عین خدا کی چاہ ہے عباس کی نظر، شبیریت پناہ ہے عباس کی نظر، محو طواف شاہ ہے عباس کی نظر، محو طواف شاہ ہے عباس کی نظر، آ کر جہاں میں آنکھوں سے چوما حسین کو، دنیا سے جاتے وقت بھی دیکھا حسین کو، دنیا سے جاتے وقت بھی دیکھا حسین کو، کیا لکھے اس کی شان تکلم تیرا قلم، عباس کی وفا سے وفاؤں کا ہے بھرم، صدقہ ہے اس کے شانوں کا گھر گھر پہ ہے علم، صدقہ ہے اس کے شانوں کا گھر گھر پہ ہے علم، آواز دے رہا ہے کوئی صاحب کرم، صد آفرین تربیت دل نشین کو، تیرا سلام کرتی ہے ام البنین کو، تیرا سلام کرتی ہے ام البنین کو، تیرا سلام کرتی ہے ام البنین کو، زہرا
افتخار کا عباس نام ہے. درود بر محمد. ایک مرتبہ اور درود دیکھیے گا. مشق بھر کر سوئے خیمہ جو علمدار چلے. مشق بھر کر سوئے خیمہ جو علمدار چلے. روکنے کے لیے رسا سے کمروار چلے. بسر جو اڑاتے ہوئے لاوا چلے. تیر برساتے ہوئے لاکھ ستمگار چلے. تیر برساتے ہوئے لاکھ ستمگار چلے. اب لڑے یا لمو مشق سنبھالے ابا. بھاگ لے گھوڑے کی آتی نکالے ابا. آئے لاکھوں وہ شکی اور وہ تنہا چلنا. ایسے لگا کہ سکے تیری جرت کے نثار. اس طرح مشق کو دانتوں میں دبایا ایک بار. جس طرح شیر غضبناک کے منہ میں وہ شکار. بار پڑتے ہیں تو یہ سر کو جھکا لیتے ہیں اور مشق تو سینہ زخمی سے چھپا لیتے ہیں. اسی طرح سوئے خیمہ شبیر رواں. یک چشم مبارک میں گڑا ایک پیکا. تیر کھا کر ابھی سنبھلا بھی نہ تھا شیر زیاں. ناگہاں مشق چیدی سر پہ لگا گرز گرا. ناگہاں مشق چیدی سر پہ لگا گرز گرا. خون بہتا رہا جب تک تو نہ زنہار گرے. بہ گیا آپ تو ریتی پہ علمدار گرے. بہ گیا تو ریتی پہ علمدار گرے. منہ سے بے ساختہ نکلی یہ غمانگیز صدا. السلام جگر و جان بطول ازرا. السلام پسرے بادشاہ ہوتا کشا. السلام ثمرے باغ رسول دو سرا. السلام ثمرے باغ رسول دو سرا. چھوڑ کر سید والا کے قدم جاتے ہیں. اب سکینہ سے خبردار کہ ہم جاتے ہیں. اب سکینہ سے خبردار کہ ہم جاتے ہیں. یہ صدا سنتے ہی مولا نے جگر کو تھاما. ذوق پیری نے شہ جن و بشر کو تھاما. ذوق پیری نے شہ جن و بشر کو تھاما. بس جو آیا علی اکبر سے جگر کو تھاما. درد نے اٹھ کے مسافر کی کمر کو تھاما. رو کے فرمایا کہ تم بھی ہمیں چھوڑ چلے. آئے پردیس میں بے کس کی کمر توڑ چلے. آئے پردیس
کس کی کمر تو چلے رو کے بولے میرے پیارے تیری شوکت کے نثار میرے جانباز عقیب ہے تیری جرت کے نثار میری نادان کے سر کے تیری ہمت کے نثار اے میرے چاہنے والے تیری چاہت کے نثار راحت جان رسول ثقلین آیا ہے اٹھو بھائی تمہیں لینے کو حسین آیا ہے اٹھو بھائی تمہیں لینے کو حسین آیا ہے اے میرے قوت بازو میرے بابا کے نشان ابھی زندہ ہو کے جنت کو ستارے احسان سن کے یہ ہو جو آیا تو کہا میں قربان اب دینا چیز کی تسلیم امام دو جہاں نہر پہ آنے کی تکلیف جو فرمائی ہے آپ کے ساتھ سکینہ تو نہیں آئی ہے آپ کے ساتھ سکینہ تو نہیں آئی ہے بولے شبیر وہ ڈوڑی پہ کھڑی روتی ہے بولے شبیر وہ ڈوڑی پہ کھڑی روتی ہے آپ کی یاد میں بیتاب ہے جب ہوتی ہے دم بدم پیاس کی ایزا جو سوا ہوتی ہے دم بدم پیاس کی ایزا جو سوا ہوتی ہے نہنے کو تکتی ہے اور اشکوں سے منہ ہوتی ہے بولے عباس کے خادم پہ ترس کھائیے اب میری لاش تو خیمے میں نہ لے جا آئیے شہد آنسو جو بہائے یہ وصیت سن کر شدت غم سے جگر تھام کے روئے اکبر بولے شبیر کے اے نور نگاہے فاطمہ تجھ پہ وفا کا ہے میرے رشک کمر کہہ کے یہ لاش برادر کے قریب بیٹھ گئے گود میں بھائی کا سر رکھ کے وہیں بیٹھ گئے پیر پتلی سے جدا کر کے بسد آؤ بکا خون چہرے کا محمد کی قبا سے پہنچا ناگہاں شیر کی آنکھوں پہ نظر کی تو کھلا کوئی صدمہ ہے کہ روتے ہیں کہا بھائی یہ کیا یتیموں کے لیے محو قلب ہوتے ہو بھائی عباس کا ہو تو صحیح کیوں روتے ہو عرض کی اور کچھ فکر ہے اپنے گھر اپنے بچوں کا نہ کچھ دھیان ہے شاہ عمر بس اگر ہے تو غم سید مظلوم کا بس اگر ہے تو غم سید مظلوم کا وقت آخر کا مجھے دھیان ہے شاہ عمر وقت آخر کا مجھے دھیان ہے شاہ عمر مرتے دم بھی تو یہ صدمہ مجھے تڑپاتا ہے کس طرح عرض کروں منہ کو جگر آتا ہے وہ بزرگوں کا دم نظام دنیا سے سفر وہ نبی اور وہ آغوشیت اللہ حسین وہ نبی اور وہ آغوشیت اللہ حسین وہ سر شیر خدا اور سرحانے سب پہ وہ سر شیر خدا اور
شاہ بے پر حیف یا تو کوئی بھائی نہ بھتیجا ہوگا ہائے پھر کیا سرور کا نتیجہ ہوگا حیف یا تو کوئی بھائی نہ بھتیجا ہوگا ہائے پھر کیا سرور کا نتیجہ ہوگا شاہ بے کس نے کہا آہ نہ پوچھو بھیا یہ علم یہ غم جاتا نہ پوچھو بھیا یہ علم یہ غم جاتا نہ پوچھو بھیا کوئی مونس نہ ہوا خواہ نہ پوچھو بھیا میرے انجام کو للہ نہ پوچھو بھیا لب پہ امت کی دعا حلق پہ خنجر ہوگا گود میں فاطمہ زہرا کی میرا سر ہوگا لب پہ امت کی دعا حلق پہ خنجر ہوگا گود میں فاطمہ زہرا کی میرا سر سنتے ہی حیدر کا اثر تھرایا غم شفیع کے جیسے جگر فرمایا منتا ڈھلنے لگا مادے پہ پسینہ آیا سانس نے ٹوٹ کے مظلوم پہ محشر پایا سانس نے ٹوٹ کے مظلوم پہ محشر پایا چین دیکھا تو نہ پھر تن میں حرارت پائی گل ہوا نہر پہ سلطان شہادت پائی مشق بھر کر سوئے خیمہ جو پروردگار محمد کے صدقے میں اس عبادت کو قبول و منظور فرما یا حضرت سے ہر جہاں بادشاہ کی جان و مال میں دعا کی حفاظت فرما اس وقت کہتی کی وارث امام زمان امام مبارک کا ظہور میں تاخیر فرما پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کی تمام تر جائیں میری حاجات کو بھرنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بیماروں کی شفایابی کے لیے بلند تر صلوات سید محمد علی ذیلی صاحب بلڈ کینسر میں مبتلا ہے دعا کیجیے کہ حضرت عباس علمدار کے صدقے میں شفا کاملہ نصیب اسی طرح رضیہ سلطانہ بہت دلیل ہیں دعا کیجیے کہ بی بی زینب کے صدقے میں شفا کاملہ نصیب ایک سورۃ الفاتحہ بانی مجالس ڈاکٹر سید علی شاہ مولانا محمد بشیر انصاری صاحب قبلہ اس خاندان کے دیگر مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے تلاوت فرمائیں
محمد والے محمد. بارے دیگر صلوات. بآواز بلند صلوات. جناب حضرت عباس کی شان میں 4 مصرے. علی کو فخر نوح و آدم و الیاس کہتے ہیں. علی کو فخر نوح و آدم و الیاس کہتے ہیں. حسن کو تاجدار امن سب حساس کہتے ہیں. علی کو فخر نوح و آدم و الیاس کہتے ہیں. حسن کو تاجدار امن سب حساس کہتے ہیں. حسین ابن علی ہے نام معراج شہادت کا. حسین ابن علی ہے نام معراج شہادت کا. کمال ارتقاء عشق کو عباس کہتے ہیں. اب میں درخواست کرتا ہوں حجت الاسلام پروفیسر علامہ سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مومنین سے خطاب فرمائیں. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. آتا ہے یہ خیال علم دیکھ کر مجھے. آتا ہے یہ خیال علم دیکھ کر مجھے. غازی کا بازو کٹ کے بھی کتنا بلند ہے. اور محمد اہل بیت محمد صلوات. بغض علی جو تو نے وراثت میں پایا ہے. بغض علی جو تو نے وراثت میں پایا ہے. طوفان ہمارے سر پہ غلو کا جو ڈھایا ہے. مجھ سے نہ لڑ خدا سے جھگڑ اور اسی سے پوچھ کہ اس نے بے مثال علی کو بنایا. پسینے سے پھول کھلتے ہیں. علی ولی کے پسینے سے پھول کھلتے ہیں. انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. ان کے باپ دادا کی قدرت منظرت نہ پوچھ جن کے بچوں کے گھوڑے کی سواری اصول بنتے ہیں. مل کے نعرہ حیدری. عباس کے علم کو معمولی مت سمجھنا. عباس کے علم کو معمولی مت سمجھنا کیونکہ لپٹی ہے اس سے ثانی زہرا کی دعائیں. ارے مر جاؤں تو اس کو لگا دینا میری قبر پہ. ارے مر جاؤں تو اس کو لگا دینا میری قبر پہ. کیوں آئے گی میری لحاظ سے ماتم کی صدائیں. نعرہ حیدری. نعرہ
الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي العز الشامخ المنير ذي الجلال البازخ العظيم ذي الملك الفاخر القديم مالك الأملاك مفلك الأفلاك مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس رب العالمين لا يسخره صراخ المستصرخين لا يغرمه إلحاح الملحين العاصم للصالحين موفق للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتحي المطلبي أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأن هو معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قرآن مجید کا 5واں سورہ سورہ مبارکہ مائدہ 33ویں آیت واقعہ ہے. گفتگو کا موضوع ایمان اور وسیلہ آخرت. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ،
اللہ کا ایمان والوں سے مطالبہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ نے یا ایھا الناس نہیں کہا کہ اے لوگوں تقوی اختیار کرو، اللہ نے یا ایھا الذین اسلموا نہیں کہا کہ اے مسلمانوں تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے لیے پہلی شرط ایمان کی ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے الوسیلہ، وہ خاص وسیلہ تلاش کرو جس وسیلے کو تم نہ بناؤ بلکہ جس کو اللہ نے وسیلہ بنایا۔ آخرت کے وسیلے کا نام محمد وآل محمد ہے۔ سورہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ، اللہ کا ارشاد ہوا یوم یعز الظالم علی یدیہ، یوم وہ آخرت کا دن، یوم سے مراد وہ قیامت کا، وہ حشر کا دن جس کا ذکر اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے۔ یعز الظالم علی یدیہ، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ظالم اپنے دانتوں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو جھنجھلا کر کفِ افسوس ملتے ہوئے کاٹے گا۔ یقولو، اور افسوس کس بات پر کرے گا؟ وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کے دامن کو بھی تھام لیا ہوتا۔ اتخذت مع الرسول، رسول کے ساتھ ساتھ اگر صرف رسول کی بات ہوتی تو کلمہ محمد الرسول اللہ پر رک جاتا، مگر رسول کے بعد بھی ایک کلمے کا اقرار ضروری ہے جس میں نجات ہے۔ ورنہ آیت صرف رسول تک ہوتی۔ اللہ نے فرمایا اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کے دامن کو تھام لیا ہوتا۔ پھر آیت آگے بڑھی، پھر افسوس کرتے ہوئے کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے دنیا میں فلاں کو، کاش میں نے دنیا میں فلاں کو اپنا پیشوا نہ بنایا ہوتا۔ اس فلاں کو آیت ہے، لفظی ترجمہ سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا
خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا خلیل، اپنا پیشوا نہ بنایا ہوتا۔ اب وہ بتائے گا کہ کیوں افسوس کر رہا ہوں۔ اس کو جسے میں نے دنیا میں اپنا پیشوا بنایا، اس کو پیشوا بنانے میں آخرت میں کیوں افسوس کر رہا ہوں۔ آیت آگے بڑھی، اس نے کیا کیا، اس پیشوا نے جو مجھے یہاں قیامت میں کف افسوس ملنا پڑ رہا ہے، کاش میں نے اسے دنیا میں اپنا پیشوا نہ بنایا ہوتا۔ اس نے میرے ساتھ دنیا میں یہ کیا، لقد اضلنی عن الذکر، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، میرے پاس آ چکا تھا لیکن میں نے لقد اضل عن الذکر، اس پیشوا نے کیا کیا، اس پیشوا نے میرے پاس آ چکا تھا لیکن اس پیشوا نے مجھے عن الذکر، اس ذکر سے گمراہ کر دیا، یعنی اس ذکر سے گمراہ ہونے کی وجہ سے کف افسوس مرتے ہوئے کہے گا، کاش میں نے اسے پیشوا نہ بنایا ہوتا، کاش وہ مجھے اس ذکر سے گمراہ نہ کرتا۔ یہ ذکر کون سا ہے؟ جب رسول سے پوچھا گیا تو تفسیر میں موجود ہے کہ رسول نے فرمایا اس ذکر سے مراد ہے ذکر علی عبادہ، آیت آگے بڑھی، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا، اور اللہ نے فرمایا کان الشیطان، شیطان کا تو کام ہی یہ ہے، آیت کا ترجمہ ہے شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ مصیبت میں اکیلا چھوڑ جائے۔ لفظی ترجمہ ہے قال الرسول، اس موقع پر رسول ختمی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ایک جملہ کہیں گے، اللہ نے اس جملے کو اب قرآن میں نقل کیا، قال رسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ میری قوم کا قصور یہ ہے کہ میری قوم نے، رسول اشارہ کریں گے ھذا کہہ کر، ھذا القرآن مہجورا، رسول اشارہ کر کے کہیں گے یا اللہ میری امت کا قصور یہ ہے کہ میری امت نے ھذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ حشر کا میدان ہوگا، قیامت ہوگی، قیامت میں یوم قیامت حشر کے میدان میں رسول ھذا کہہ کر اشارہ کریں گے یا اللہ میری قوم کا قصور یہ ہے کہ میری قوم نے ھذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا وہاں قیامت میں کوئی قرآن مجید کتاب کی صورت میں رکھا ہوگا کہ جس کی طرف رسول اشارہ کر کے کہیں گے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہوگا؟ وہاں کتاب کی صورت میں قرآن مجید نہیں رکھا ہوگا، رسول علی کی طرف اشارہ کر کے اور رسول رسول اکرم یہ پہلی دفعہ ھذا کہہ کر
اشارہ نہیں کر رہے ہیں، رسول نے تو دنیا میں بھی بتایا، دونوں ہاتھ علی کے بلند کر کے کہا من کنت مولا و فہذا، یوما سے آیت شروع ہوئی اور اللہ نے بتایا، اب سورہ الحدید لفظ یوما سے آیت شروع ہو رہی ہے، وہی قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے 57واں سورہ یوما، وہ قیامت کا دن، تری المؤمنین والمؤمنات، تم قیامت کے دن اب مومنین اور مومنات کی اللہ شان بیان فرما رہا ہے، تم قیامت کے دن مومنین اور مومنات کو دیکھو گے، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماتا ہے تم دیکھو گے حشر کے دن مومنین و مومنات کو کہ ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب نور چل رہا ہوگا، یعنی مومنین وہ ہے کہ جن کے آگے آگے اور دائیں جانب نور چل رہا ہوگا۔ اب کوئی بتائے نا کہ یہ کون مومنین ہے؟ رسول نے علی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا یا علی انت قائد الغر المحجلین، اے علی تو آخرت میں اس گروہ کا قائد ہوگا کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ پھر یوما کا لفظ آیا، آیت آگے بڑھی، یوما اس دن کیا ہوگا؟ یوما یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، اس دن جب مومنین اس شان سے چل رہے ہوں گے کہ ان کے آگے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں جانب بھی نور ہوگا۔ یوما یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، تم منافقون اور منافقات ان مومنین اور مومنات سے مخاطب ہو کر کہیں گے انظرونا، ذرا دیر ٹھہر جاؤ، انظرونا، اے مومنوں اے مومنات ذرا ٹھہر جاؤ، نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہر جاؤ، تمہارے نور میں سے تھوڑی سی روشنی، تمہارے نور میں سے تھوڑا سا نور ہم بھی لے لیں۔ کیا کہیں گے؟ ذرا ٹھہر جاؤ، تمہارے نور میں سے تھوڑا سا نور ہم بھی لے لیں۔ عزیزان محترم، یہ وہ نور مانگ رہے ہیں، دنیا میں نور کے دشمن تھے۔ کیا کہے گے؟ نقتبس من نورکم، ذرا مومنوں ٹھہر جاؤ، ہم تمہارے نور میں سے تھوڑا سا نور لے لیں۔ آواز آئے گی قیل ارجعوا وراءکم، اے منافقوں پیچھے ہٹاؤ۔
سورہ، درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، ایک طرف مومنین ہوں گے جن پر رحمت الہیہ ہوگی، دوسری طرف منافقین ہوں گے جن پر عذاب الہیہ ہوگا۔ آیت آگے بڑھی، وہاں سے بھی منافقین پکار کر کہیں گے ینادونہم الم نکن معکم، سورہ الحدیث 57واں سورہ، وہاں سے بھی منافقین پکار کر مومنوں سے کہیں گے مومنوں ینادونہم الم نکن معکم، اے مومنوں کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مومن جواب دیں گے قالوا بلا، ہاں دنیا میں تم ہمارے ساتھ تھے۔ کیا کہیں گے مومن؟ آیت ہے، آیت کا صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ کیا کہیں گے مومن؟ قالوا بلا، ہاں تم دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم کیا کرتے تھے؟ آیت ہے وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ، تم دنیا میں فساد کرتے تھے۔ لَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ، تم دنیا میں فساد کرتے تھے۔ اور پھر آیت کا عجیب جز ہے، مومنین کہیں گے تم دنیا میں فساد کرتے تھے وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، اور تم نبوت میں شک کرتے تھے۔ بخشش قیامت میں مومنین کے لیے، بخشش قیامت میں مومنات کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے اس وسیلے کے دامن کو تھاما ہوا ہے جسے محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ سورہ نوح قرآن مجید کا 71واں سورہ، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ایک جز ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے، رب اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت کر دے، وَلِ وَالِدَیَّ، اور یا اللہ میرے والدین کی مغفرت کر دے، وَلِمَنْ دَخَلَ فِي بَیْتِی مُؤْمِنًا، اور یا اللہ اس کی مغفرت کر دے جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو، غیر مومن کے لیے دعا نہیں مانگی۔ خاص طور سے حضرت نوح علیہ السلام نے شرط لگائی لمن دخل فی بیت مومنا، جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو۔ یہ سورہ نوح ہے 71واں سورہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا، سورہ ابراہیم 14واں سورہ، جو سب کو یاد ہے، نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں دعا کرتے ہوئے؟ ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، ولوالدی، اور میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین، اور مومنین کی مغفرت فرما۔ ایک بات، ان دونوں دعاؤں میں لائق توجہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا کی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی، یا اللہ پہلے میری مغفرت کر۔ اپنے بعد حضرت نوح نے کہا میرے والدین کی مغفرت کر۔ پہلے اپنی مغفرت کی بات کی، مجھے بخش دے۔ پھر حضرت ابراہیم نے دعا کی، انہوں نے بھی کہا یا اللہ
دعا کرتے ہوئے کہتے یا اللہ پہلے مجھے بخش دے، پھر فرمایا میرے والدین کو بخش دے۔ یہ نہیں کہا دونوں نبیوں نے کہ پہلے میرے والدین کو بخش دے، دونوں نبیوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے مومنین کو بخش دے، نہیں، پہلے مجھے بخش۔ حضرت نوح نے بھی کہا کہ پہلے مجھے بخش دے، حضرت ابراہیم نے بھی کہا پہلے مجھے بخش دے۔ یعنی یہ چاہتے ہیں نبی کہ ہم بخشے ہوئے ہوں۔ کیوں چاہتے ہیں نبی کہ ہم بخشے ہوئے ہوں؟ اس لیے کہ بخشوانے کا حق اسے ہے جو خود بخشا ہوا ہو۔ اور فقہ جعفریہ والوں کے علاوہ کسی مسلک کے پیشوا نے بخشوانے کا اور شفاعت کا دعویٰ نہیں کیا، کوئی کر ہی نہیں سکتا جب تک خود بخشا ہوا نہ ہو۔ اللہ نے مغفرت کے لیے اور بخشش کے لیے آخرت کا وسیلہ قرار دیا۔ سورہ اعراف قرآن مجید کا 57واں سورہ، 7واں سورہ، قرآن مجید کا 7واں سورہ سورہ اعراف، اور 7ویں سورے کی 157ویں آیت، 157ویں آیت کا جو اللہ نے بتایا کہ کون کون بخشا جائے گا، کس کس کی مغفرت ہوگی، کون کون آخرت میں نجات پائے گا، کون کون آخرت میں فلاح پائے گا، کون کون آخرت میں کامیاب ہوگا۔ جو کامیاب ہوں گے ان میں کیا صفتیں اور شرطیں موجود ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ میرے رسول پر ایمان لاؤ، پہلی شرط ایمان ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط وَأَعْزَرُوهُ، اور میرے رسول کی حمایت کرو۔ پہلے ایمان لے آؤ، پہلی شرط۔ دوسری شرط وَأَعْزَرُوهُ، میرے رسول کے لیے تقویت کا سبب بنو، یا میرے رسول کی حمایت کرو، لیکن ایمان کے بعد حمایت کرنا۔ تیسری شرط وَنَصَرُوهُ، اور میرے رسول کی نصرت اور مدد کرو۔ ایمان لے آؤ گے، صرف ایمان لانے سے نجات نہیں ملے گی، رسول کی حمایت کرو گے، ایمان اور حمایت سے نجات نہیں ملے گی، رسول کی نصرت اور مدد کرو گے، صرف نصرت اور مدد سے نجات نہیں ملے گی۔ اب چوتھی شرط اللہ نے آیت کی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایمان، حمایت اور نصرت کے بعد اس نور کی پیروی کرو جو نور میرے رسول کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے۔ آیت میں لفظ ہے، آیت میں لفظ ہے انزل معه، انزل معه مانے ساتھ، اس نور کی پیروی کرو تو نجات ملے گی۔ جو نور نازل ہوا ہے معه، میرے رسول کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے، پیدا نہیں ہوا۔ اور معاذ رسول کے ساتھ ساتھ، یہ جو اللہ نے فرمایا معاذ رسول کے ساتھ ساتھ جو نور نازل ہوا، اس نور سے مراد قرآن تو ہو سکتا نہیں۔ کیوں؟ قرآن تو ساتھ ساتھ نازل نہیں ہوا، رسول پہلے دنیا میں تشریف لائے، نزل بہ الروح الامین علی قلبہ، پھر ضرورت کے مطابق حضرت جبریل
آیتیں لے کر قلب رسول پر نازل ہوتے رہے، ساتھ ساتھ تو اکٹھا نازل نہیں ہو گیا، تو پھر یہ کون سا نور ہے؟ لیکن آیت میں عرض کرتا ہوں کون سا نور ہے آیت پیش کر کے، لیکن آیت میں پہلی بات یہ ہے، پہلے یہ عرض کر دوں کہ پہلی بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا میرے رسول پر پہلے ایمان لاؤ، پھر میرے رسول کی حمایت کرو، پھر میرے رسول کی مدد اور نصرت کرو۔ ایمان کی پہلے شرط ہے۔ صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب رسول غزوہ بدر میں مختصر ترین جماعت 313 افراد کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو صحیح مسلم میں ہے کہ رسول کے پاس 2 مشرک آئے اور ان 2 مشرکوں نے رسول سے کہا اے محمد ہم آپ کی کردار سے بہت متاثر ہیں، ہم آپ کے عالی اخلاق سے بہت متاثر ہیں، ہم آپ کی صفت امانت اور صفت صداقت سے بہت متاثر ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ساتھ دیتے ہوئے بدر کے اس معرکے میں آپ کے مقابلے میں آنے والے مشرکوں سے لڑے۔ رسول نے جواب دیا اور ان سے پوچھا، رسول نے پوچھا کیا تم مجھ پر ایمان لے آئے ہو؟ کہنے لگے ایمان تو نہیں لائے ہیں لیکن آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ رسول نے فرمایا، صحیح مسلم میں جواب موجود ہے، رسول نے فرمایا جب تک تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے میں تمہاری مدد اور نصرت کو قبول نہیں کروں گا۔ رسول فرماتے جب تک مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے میں تمہاری مدد اور نصرت کو قبول نہیں کروں گا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اب عرب کے لوگ آئے اور حضرت ابو طالب نے سمجھایا کہ یہ پیغام انہوں نے دیا ہے، میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ تو اس موقع پر ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں مہتاب لگا کر رکھ دیا جائے، جب بھی تبلیغ اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ابو طالب نے کیا حمایت کرتے ہوئے، مدد کرتے ہوئے ابو طالب علیہ السلام نے کیا جملہ کہا؟ ابو طالب نے کہا جب تک میرے بدن میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے میں تم پر اے محمد آنچ نہیں آنے دوں گا۔ رسول کو چاہیے تھا جب آپ یہ کہتے مجھے آپ کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، کے لیے نجات کے لیے جس وسیلے کی ضرورت ہے اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ انزل معہ، اس نور کی اتباع کرو، واتبعوا النور الذی، اس نور کی اتباع کرو، پیروی کرو جو نور میرے رسول کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے۔
قرآن مجید کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ شعراء قرآن مجید کا 26واں سورہ، اللہ نے ارشاد فرمایا نزول قرآن پر گفتگو کرتے ہوئے لفظ موجود ہیں نزل بہ الروح الامین علی قلبک، معہ کا لفظ نہیں ہے قرآن کے لیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے حبیب نزل بہ الروح الامین، جبریل امین قرآن لے کر علی قلبک تمہارے قلب پر نازل ہوا، قرآن رسول کے قلب پہ نازل ہوا، یہ نور رسول کے ساتھ ساتھ نازل ہوا۔ اس نور کے لیے معہ کا لفظ ہے، یہ رسول کے ساتھ ساتھ نازل ہوا، معہ مانے ساتھ، ہو مانے رسول کے ساتھ ساتھ نازل ہوا۔ آئیے قرآن سے پوچھیں کہ یہ معہ کون ہے جو رسول کے ساتھ ساتھ نازل ہوئے؟ سورہ تحریم قرآن مجید کا 66واں سورہ، اللہ نے اس لفظ معہ کو دیکھیے گا، اللہ نے ارشاد فرمایا یوم، پھر یوم کا ذکر قیامت کا، یوم قیامت کے دن لا یخزی اللہ النبی، اب معہ کے لفظ پر توجہ، یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ فرماتا ہے اللہ آخرت میں اپنے نبی کے خاتم کو کسی معاملے میں محروم نہیں کرے گا۔ صرف نبی خاتم کی بات نہیں، آیت آگے بڑھی، یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ اپنے نبی خاتم کو کسی معاملے میں محروم نہیں کرے گا۔ اور یا اللہ کوئی اور بھی ہے جسے تو محروم نہیں کرے گا، والذین آمنوا معہ، اور اللہ قیامت میں رسول خاتم کے ساتھ اسے محروم نہیں کرے گا۔ آمنو جو ایمان لائے رسول پر نہیں، معہ انہیں محروم نہیں کرے گا جو ایمان لائے معہ رسول کے ساتھ ساتھ۔ رسول پر ایمان لانا اور بات ہے، معہ رسول کے ساتھ ساتھ ایمان لانا اور بات ہے۔ یہ ساتھ ساتھ ایمان والے کون ہیں؟ جب رسول ایمان لایا تب یہ ایمان لائے۔ یہ کون ہے؟ دنیا میں آ کر انہوں نے کہا، اللہ نے فرمایا سورہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ کہ جب کچھ ہستیوں کے سامنے اذا یتلا علیہم، جب کچھ ہستیوں کے سامنے، کچھ لوگوں کے سامنے یتلا علیہم قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، قالوا آمنا بہ، تو وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم تو ایمان لا چکے۔ اور پھر جملہ ہے انا کنا من قبلہ مسلمین، تم آج ہمیں ایمان کی دعوت دے رہے ہو، ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں، ہم تو پہلے سے مومن ہیں۔ تو یہ وہ ہے معہ، یہ کون معہ ہے؟ سورہ الفتح، لفظ معہ پر توجہ، قرآن مجید کا 48واں سورہ، معہ کے بارے میں اللہ نے بتایا جن کے دامن کو آخرت کے وسیلے کے لیے تھامنا ہے۔ ارشاد ہوا، معروف آیت ہے سورہ الفتح 48واں سورہ، ارشاد ہوا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، پھر معہ کا لفظ آیا، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو محمد کے ساتھی ہیں، معہ جو محمد کے ساتھی ہیں۔ اب ان کی پہچان اللہ نے بتائی، اب ان کی اللہ نے علامت اور نشانی بتائی، اب دیکھتے جائیے یہ نشانیاں اور منطبق کرتے جائیے
جن پر یہ نشانیاں منطبق ہو جائیں انہیں رسول کا ساتھی کہتے ہیں۔ آیت ہے قرآن کی، یہ نشانیاں دیکھتے جائیں۔ کیا نشانی بتائی؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو محمد کے ساتھی ہیں ان کی پہلی پہچان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار۔ دیکھو محمد کے ساتھیوں کی پہلی پہچان یہ ہے اشداء علی الکفار۔ محمد کا ساتھی اسے کہنا جو کافروں کے ساتھ سخت ہو، رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہو، تراہم رکعن سجدن، اے مخاطب محمد کے ساتھیوں کی شان یہ ہے کہ تو جب بھی انہیں دیکھے گا یا تو رکوع میں دیکھے گا یا سجدے میں دیکھے گا۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ اور پہچان بتائی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ہر وقت ہر لمحے اللہ کا فضل اور رضوان اور رضا تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اب اللہ نے پہچان بتائی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیاں سجدے کر کر کے روشن ہیں، من اثر السجود۔ اچھا، سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے پیشواؤں کے لیے نازل ہوئی ہے، سب یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور وہی رسول کے ساتھی ہیں۔ لیکن آیت نے کیا بتایا؟ آیت نے بتایا پہلی پہچان ان میں یہ ہونی چاہیے اشداء علی الکفار، دوسری پہچان رحماء بینہم، تیسری پہچان تراہم رکعن سجدن، چوتھی پہچان یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، پانچویں پہچان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اب سب کہتے ہیں ہاں یہی ہے ہمارے پیشواؤں کی نشانی، یہی ان میں علامتیں ہیں۔ شیعہ بھی کہتے ہیں، غیر شیعہ بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں ہاں ہمارے پیشواؤں میں یہی علامتیں ہیں۔ لیکن اب جو اللہ نے آیت میں آگے علامت بتائی، یہ جس میں پائی جائے گی، یہ جس میں پائی جائے گی وہ رسول کا حقیقی ساتھی ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اب آخری علامت دیکھیے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اب آخری نشانی بتائی، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ہم نے رسول کے ساتھیوں کا ذکر توریت میں بھی کیا ہے، ہم نے ومثلہم فی الانجیل، اور ہم نے رسول کے ساتھیوں کا ذکر انجیل میں بھی کیا ہے۔ اب اگر کوئی رسول کا ساتھی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ اپنا ذکر توریت میں دکھائے، اپنا ذکر انجیل میں دکھائے۔ ہم سے کہیں ہم فقہ جعفریہ پہلے دکھا دیتے، برناباس کی انجیل میں موجود ہے، یوحنا کی انجیل میں موجود ہے، اور پھر میں کہوں گا دکھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم ان کا ذکر توریت اور انجیل میں دکھائیں؟ آپ یقین کریں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اگر ان کا ذکر توریت اور انجیل میں نہ ہوتا تو مباہلے کے عیسائی پہچانتے کیسے؟
نہیں ہے حوالے دینے کی؟ اللہ نے فرمایا فمن حج جگہ بھی ہے من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. رسول علی کو نفس کی حیثیت سے مباہلے میں لے گئے، لیکن لوگوں نے کیا لکھا؟ نہیں، علی نفس کی حیثیت سے نہیں گئے. اچھا پھر کیسے گئے؟ کہنے لگے ابن مانے بیٹا، ایک بیٹا. اپنا جمع ہے یعنی کم از کم 3 بیٹے. اپنا جمع ہے کم از کم 3 بیٹے. 3 سے زیادہ بیٹے بھی جتنے چاہے، گنجائش موجود ہے ابنا میں. تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ رسول ابنا اپنے جمع بیٹوں کو لے کے جاؤ. تو رسول اکرم کے ایک حسن کو لے گئے، ایک امام حسین کو لے گئے، 2 بیٹے تھے. علی کو نفس کی حیثیت سے نہیں لے گئے بلکہ داماد تھے. علی داماد بھی بیٹا ہوتا ہے. لوگوں نے کیا کہا؟ داماد بھی بیٹے کی حیثیت میں ہوتا ہے. یعنی علی کو چونکہ داماد تھے، اب جملہ سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، کہتے ہیں چونکہ علی داماد تھے، داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، اس لیے رسول علی کو بیٹے کی حیثیت سے اب 3 بیٹے مکمل ہو گئے. حالانکہ زیادہ بھی گنجائش موجود ہے، جتنے بیٹوں کو لے جائیں لیکن بیٹے کی جگہ لے گئے اس لیے کہ داماد تھے. تو کم از کم اتنا مانو کہ مباہلے تک رسول کا علی کے علاوہ کوئی اور داماد نہیں تھا. ابنا میں اور بھی بیٹوں کی گنجائش ہے، جمع کا صیغہ ہے. جب مباہلے میں پہنچے یہ ابنا، یہ نساء، یہ انفسنا. آپ جانتے ہیں عیسائیوں کے سردار نے کہا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے جملہ جو کہا اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا کریں تو ناممکن ممکن ہو جائے. تمہارے ساتھ دل مولا، وہ پہچان گئے، جزیہ دینا قبول کر لیا. یہ کربلا کے منافق کیسے تھے؟ روز عاشور یوم عاشور حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے. مولا اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت ہے. امام حسین علیہ السلام نے جواب میں فرمایا بھائی عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو.
روایت کے راہ یمیناً و راہ شمالا، حضرت عباس علیہ السلام نے ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر سر کو جھکا کر کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ امام حسین نے ارشاد فرمایا بھیا میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ سر جھکائے ہوئے حضرت عباس چلے آئے، اب خیمے میں گئے۔ ایک روایت ہے کہ خیمے میں جا کر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا سے کہا، کیا کہتے تھے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو؟ اس طرح براہ راست نام لے کر خطاب نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے آقا ذاتی سکینہ ہمارا سلام عباس کی وفاؤں پر، ہمارا سلام عباس کی وفاؤں پر۔ آقا ذاتی سکینہ اپنا سوکھا ہوا مشکیزہ لے آؤ اور میرے ساتھ ذرا اپنے بابا کے پاس چلو تاکہ میں پانی لانے کی مجھے اجازت مل جائے۔ جناب سکینہ کو لے کر حضرت عباس امام حسین کے قریب پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب سکینہ سے مخاطب ہو کر جملہ کہا بیٹی آج اجازت تو دلوا رہی ہے، بیٹی آج اجازت تو دلوا رہی ہے، کل جب منہ پر تماچے پڑیں گے پڑیں گے وہ اپنے کسی چچا کو یاد کرے گی، کل جب گوشوارے اتریں گے تو اپنے کسی چچا کو یاد کرے گی۔ اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا بھیا عباس چلے جاؤ، پانی لانے کی اجازت ہے، لیکن بھیا جانے سے پہلے ذرا خیمے میں اپنی بہن زینب سے مل لو۔ حضرت عباس خیمہ جناب زینب سلام اللہ علیہا میں آئے۔ آقا ذاتی مولا نے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا بھیا عباس بس اتنی دیر بیٹھ جاؤ کہ مجھے بابا کا ایک فرمان یاد آ گیا ہے، میں بابا کا وہ فرمان تمہیں سنا دوں۔ بھیا عباس میں بہت کم سن تھی، اتنی چھوٹی تھی کہ اپنے بابا کے زانوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ ریدا، ایک مرتبہ چادر اس کمسینی میں میرے بازو سے ہٹ گئی۔ میرے بابا اڑی نے میرے بازو کو بوسے لینے شروع کر دیے۔ میں بہت چھوٹی تھی، لیکن بھیا عباس مجھے اتنا یاد ہے کہ جب بابا نے میرے بازوؤں کو بہت بوسے دیے تو میں نے بابا سے کہا بابا آپ اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں؟ تو بھیا عباس جناب زینب کہتی ہے بھیا عباس میرے بابا نے جواب دیا کہ بیٹی زینب تیرے ان ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی، تیرے ان ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی۔ جناب زینب کہتی ہے بھیا عباس میں نے بابا کا فرمان سن تو لیا، لیکن بابا کا فرمان میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور میں سوچتی تھی جب میں بڑی ہو گئی میں سوچتی تھی بابا کا فرمان میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں سوچتی تھی جس بہن کے 18 بھائی ہوں اور جس بہن کا عباس جیسا غیرت مند بھائی ہو، اس میں ضرورت ہے
کہ اس بہن کے بازوؤں میں رسیاں باندھے، لیکن کہتی ہے جناب زینب بھیا عباس آج بابا کا فرمان سمجھ میں آ گیا، آج بابا کا فرمان سمجھ میں آ گیا، بھیا عباس جاؤ، اب میرے پردے کا خدا حافظ ہے، میرے پردے کا خدا حافظ ہے۔ حضرت عباس حیدر کرار کی طرح جنگ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے عزاداروں تاکہ پانی مشکیزے میں بھر لیں، نہر فرات میں پہنچے، جناب سکینہ کا مشکیزہ پانی سے بھرا، مشکیزہ پانی سے بھر کے اب حضرت عباس گھوڑے پر سوار خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، مطمئن ہیں کہ آقا ذاتی سکینہ کو پانی پہنچ جائے گا، لیکن ظالموں نے جب دیکھا کہ حضرت عباس پانی لے کر خیمے میں جا رہے ہیں، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب کس طرح جملے عرض کروں؟ ایک ظالم آگے بڑھا، حضرت عباس کا ایک بازو کٹ کر زمین پر گیا، حضرت عباس نے مشکیزے کو اور علم کو بائیں ہاتھ میں لے لیا، ایک ظالم اور آگے بڑھا، مولا عباس کا بایاں بازو بھی کٹ کر زمین پر گیا۔ عزاداروں ہمارا سلام عباس کی وفاؤں پر۔ حضرت عباس نے سکینہ کے مشکیزے کو نہ گرنے دیا، سکینہ کے مشکیزے کو عباس نے دانتوں میں دبا لیا، بازو کٹے ہوئے ہیں، اب تک خیمے کی طرف گھوڑا دوڑ رہا ہے۔ عباس مطمئن ہے کہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے گا، لیکن عزیزوں ایک تیر آیا، آ کر مشکیزے میں لگا، ایک تیر آیا آ کر مشکیزے میں لگا، تیر کا مشکیزے میں لگ رہا تھا، پانی بہ کر زمین کی طرف گرا۔ عباس نے ایک مرتبہ حسرت سے پانی پہ نظر ڈالی، پھر چہرہ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اللہم اطفال الحسین عطشان، یا اللہ حسین کے بچے بہت پیاسے ہیں، یا اللہ حسین کے بچے بہت پیاسے ہیں۔ پھر آواز بلند کی مولا ادرکنی، اب آواز بلند کی مولا ادرکنی، گھوڑے سے گرے، زمین پر گرے۔ میں نے عرض کر دیا، آپ نے سماعت فرما دیا کہ مولا عباس گھوڑے سے زمین پر گرے۔ عزیزوں ذرا سی اس کی وضاحت کر دوں، ایک ذاکرہ کے خواب میں جناب فاطمہ آئی اور آ کر کہنے لگی اے ذاکرہ تو میرے بیٹے عباس کے مسائل بہت اچھے پڑھتی ہے، لیکن اے ذاکرہ تو میرے بیٹے کے مسائل کا ایک پہلو بیان نہیں کرتی۔ وہ ذاکرہ کہنے لگی وہ کون سا پہلو ہے؟ تو جناب سیدہ فاطمہ نے کہا تو نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ جس کے بازو نہ ہو وہ کیسے کہتا ہے، جس کے بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے زمین پر کیسے گرتا ہے، جس کے بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے زمین پر کیسے گرتا ہے۔ ہائے مولا عباس آپ کی وفاؤں کو ہمارا سلام۔ آخری جملے آج کی گفتگو کے آخری جملے، امام حسین حضرت عباس کے پاس آئے، حضرت عباس کے پاس آئے، کہا بھیا ویسے تو میں بھی تمہارے بعد آ رہا ہوں، لیکن دستور یہ ہے کہ پوچھا جاتا ہے تمہاری وصیت کیا ہے؟ کہا مولا جب دنیا میں آیا تھا پہلی دفعہ آپ کی زیارت کی تھی، دنیا سے جاتے ہوئے آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میرے ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ امام حسین نے آبا کے دامن سے عباس کی آنکھوں کا تیر خون صاف کیا۔ اب خون صاف کر کے بس آج کی گفتگو کے آخری جملے، امام حسین نے خون عباس کی آنکھوں سے صاف کر کے ایک مرتبہ حضرت عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ عزاداروں حضرت
عباس نے اپنا سر مولا کے زانوں سے ہٹا کر زمین پر گرا دیا. مولا حسین نے پھر عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا. عباس نے پھر اپنا سر مولا کے زانوں سے ہٹا کر زمین پر گرا دیا. مولا حسین نے تیسری مرتبہ پھر عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا. عباس نے پھر اپنا سر مولا کے زانوں سے ہٹا کر زمین پر گرا دیا. جب تیسری مرتبہ عباس نے اپنا سر مولا کے زانوں سے ہٹایا تو مولا حسین چیخ کر روئے اور روتا جملہ کہا, بھیا عباس آخری وقت میں پورا بھائی تھوڑی سی خدمت کرنا چاہتا ہے. تم وہ خدمت قبول نہیں کر رہے, کیا ناراض ہو؟ عباس نے کہا, مولا میری کیا مجال, میں آپ سے ناراض ہوں. پھر عباس اپنا سر میرے زانوں پہ کیوں نہیں رہنے دیتے؟ اب حضرت عباس نے جملے کہے, مولا بس مجھے خیال آ گیا تھا کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو ان کا سر علی کے زانوں پر تھا, جب علی کا انتقال ہوا ان کا سر حسن کے زانوں پر تھا, جب حسن شہید ہوئے ان کا سر آپ کے زانوں پر تھا. بس مولا مجھے خیال آ گیا تھا کہ میرے بعد آپ شہید ہوں گے تو آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا. مجھے خیال آ گیا کہ آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا. نشیب سے آواز آئی, بیٹا عباس فکر مت کر, فاطمہ زہرا کربلا میں آ گئی ہے, فاطمہ زہرا کربلا میں آ گئی ہے. اپنے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھے, اپنے بیٹے کا ٹھیک 8 بجے مجلس ازاد شروع کی اور بعد مجلس شبیہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگا. امام بارگاہ کو قافلہ شام لوہاری گیٹ میں ٹھیک 8 بجے مجلس ازاد برپا ہوگی اور بعد مجلس شبیہ تعزیہ امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگا. آپ مومنین سے شرکت کی استدعا. حضرات, کل 9 محرم الحرام 7 بجے شام امام بارگاہ کرم سید مصطفیٰ حسین میں مجلس ازاد برپا ہوگی اور ٹھیک رات 9 بجے علامہ کمال حیدر رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے. بعد مجلس جلوس شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی. امام بارگاہ خواجہ ذوالفقار علی میں آج ٹھیک 6 بجے مجلس ازاد شروع ہوگی اور بعد مجلس شبیہ گہوارہ علی اصغر برآمد ہوگا. آپ مومنین سے شرکت کی استدعا. 26 محرم الحرام خان تصدق خان باغ امام بارگاہ الحسن میں مجلس ازاد
ہوگی جس سے علامہ عقیل محسن نقوی قبلہ خطاب فرمائیں گے اور بعد از مجلس شبیہ ذوالجناب برآمد ہوگی. آپ مومنین سے شرکت کی انتظار. حضرات آپ سے درخواست ہے کہ آپ آرام سے ٹھہر کر باہر جائیے. آرام سے ٹھہر کے باہر جائیے. آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ. سماعت فرمائیں. انجمن شہداء کربلا جناب پاک سلطان پورہ میں مجلس عزا برپا ہوگی 11 محرم الحرام کو بوقت 2 بجے بمقام امام بارگاہ حسین ایڈریس اکرم روڈ پاک نگر چمدہ منڈی عقب ریلوے اسٹیشن میں، جس سے مولانا